عزیز طلباء، عرشیہ خالد بائیولوجی کے 5ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جانداروں کی تنظیم اور ان کے درجات کے بارے میں بات کریں گے، یعنی مختلف سیلز کے آپس میں کیا روابط ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ مثلاً امیبا ایک یونی سیلولر آرگنزم ہے۔ اس میں چونکہ ایک ہی سیل مکمل جاندار ہوتا ہے، اس میں بہت سے کیمیائی مادے مل کر ایک سسٹم کو چلاتے ہیں، جبکہ ملٹی سیلولر آرگنزمز میں بہت سے سیلز مل کر آپس میں ایک منظم گروپ کی شکل میں ایک نظام کو چلاتے ہیں۔ آئیے اب ان سیلز کے باہمی روابط کو سمجھتے ہیں۔ بہت سے سیلز مل کر ٹشوز یعنی بافت بناتے ہیں، مثلاً ایپیتھیلیل ٹشوز، کنیکٹیو ٹشوز، مسل ٹشوز، نرو ٹشوز۔ مختلف ٹشوز کے ملاپ سے اعضاء یعنی آرگنز بنتے ہیں، مثلاً ہمارے جسم میں دل، گردہ، جگر اور دوسرے اعضاء۔ اسی طرح پودوں میں جڑ، تنا اور پتے اعضاء کی مثالیں ہیں۔ مختلف اعضاء کے ملاپ سے سسٹم بنتا ہے، مثلاً سرکولیٹری سسٹم جو خون، دل، آرٹریز، وینز اور کیپیلریز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈائجسٹو سسٹم، مسکولر سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹم وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ پودوں میں بھی آرگنز سے مل کر سسٹم بنتے ہیں، مثلاً روٹ سسٹم اور شوٹ سسٹم۔ اسی طرح بہت سے سسٹمز مل کر ایک آرگنزم کی تشکیل کرتے ہیں۔ اب ہم ٹشوز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ بات تو آپ جان چکے ہیں کہ بہت سے سیلز مل کر ٹشو بناتے ہیں۔ ٹشوز کو ان کے فعل اور شکل و صورت کے لحاظ سے کئی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، مثلاً پلانٹ اور اینیمل ٹشوز۔ آئیے سب سے پہلے پلانٹ ٹشوز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کی بھی دو اقسام ہیں، سمپل اور کمپاؤنڈ۔ آئیے سب سے پہلے سمپل ٹشوز کو سمجھتے ہیں۔ میرسٹیمیٹک اور ایمبریونک ٹشوز، یہ ایسے ٹشوز ہیں جن کے سیلز میں تقسیم ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان سیلز کے اندر سائٹوپلازم زیادہ گاڑھا، نیوکلیس بڑا اور ویکیولز بہت چھوٹے یا غائب ہوتے ہیں۔ یہ سب سیلز شکل و صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان سیلز کے درمیان خالی جگہیں، انٹر سیلولر سپیسز نہیں ہوتی۔ ان کے سیلز کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں اور نیوکلیس بیچ میں ہوتا ہے۔ یہ تنے اور جڑوں کے سرے پر ہوتے ہیں اور ایپیکل میرسٹیمز کہلاتے ہیں۔ ان میں تقسیم کے عمل سے جڑ اور تنے کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح جسامت میں اضافے کو پرائمری گروتھ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودے میں لیٹرل میرسٹیمز یا کیمبیم ہوتا ہے۔ اگر آپ تنے کی عرضی تراش دیکھیں تو ویسکولر بنڈل میں زائلم اور فلوئم کے درمیان کیمبیم نظر آئے گا۔ جب پودے کی پرائمری گروتھ کسی حد تک مکمل ہو جاتی ہے تو سیکنڈری گروتھ ہوتی ہے۔ سیکنڈری گروتھ کی وجہ سے پودے کے تنے اور شاخیں اور جڑیں موٹائی میں بڑھتی ہیں، جبکہ پرائمری گروتھ سے پودے کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پرماننٹ ٹشوز، ان کی کئی اقسام ہیں۔ ایپیڈرمل ٹشوز، ان ٹشوز کی تہ پتوں، تنوں اور جڑوں کی بیرونی سطح پر پائی جاتی ہے۔ ان کے سیلز کے درمیان میں خالی جگہیں نہیں ہوتی۔ ان کی شکل مستطیل ہوتی ہے۔ وہ ایپیڈرمل ٹشوز جو تنے اور پتوں میں پائے جاتے ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ سٹومیٹا ہوتے ہیں جن سے ہوا اور پانی گزر سکتے ہیں۔ ان ٹشوز کا کام اندرونی حصوں کی حفاظت کرنا ہے۔ گراؤنڈ ٹشوز، نرم تنے والے پودوں ہربیشیس پلانٹس کے اجسام کا زیادہ حصہ گراؤنڈ ٹشو یا پیرنکائما کا بنا ہوتا ہے۔ ان کی دیواروں کی موٹائی معمولی ہوتی ہے۔ یہ سیلز جسامت میں بڑے ہوتے ہیں۔ ان میں تقسیم ہونے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کا کام پانی اور خوراک کا ذخیرہ کرنا ہے۔ سپورٹنگ اور میکینیکل ٹشوز،
یہ ٹشوز پودے میں مضبوطی اور لچک پیدا کرتے ہیں. ان کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 کولنکائما ٹشوز. یہ زندہ سیلز ہیں. ان کی دیواریں غیر ہموار طریقے سے موٹی ہوتی ہیں. عام طور پر موٹائی سیلز کے کونوں اینگلز پر زیادہ نمایاں ہوتی ہے. یہ خوب لچکدار ہوتے ہیں. یہ سیلز تنوں اور پتوں کی مڈ رب پر اور ڈنڈی کے کارٹیکس میں پائے جاتے ہیں. اسکلیرنکائما ٹشوز. یہ بے جان سیلز ہیں. ان کی دیواریں بے حد موٹی ہوتی ہیں اور ان میں ایک کیمیائی مادہ لگنن جمع ہوتا ہے جو مضبوطی اور سختی فراہم کرتا ہے. یہ ٹشوز اپنی نشو و نما مکمل کرنے کے بعد مر جاتے ہیں. اس لیے ان میں پروٹوپلازم نہیں ہوتا. ان کی 2 اقسام ہیں. ایک لمبے ریشے والے فائبرس سیلز اور دوسرے گول یا بے ترتیب سٹون سیلز جو ہر جانب سے یکساں ہوتے ہیں. یہ عموماً سخت تنوں میں بیج کے ٹیسٹا یعنی چھلکے میں اور زائلم فلوئم میں ہوتے ہیں. اسکلیرنکائما کے لمبے ریشے جوٹ اور ناریل میں ہوتے ہیں جبکہ سٹون سیلز ناشپاتی میں ہوتے ہیں. عزیز طلبہ، اب ہم کمپاؤنڈ ٹیشوز کا مطالعہ کریں گے. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ 2 یا زیادہ طرح کے سیلز ہوتے ہیں جو کہ مل کر ایک مخصوص کام کرتے ہیں. یہ زائلم اور فلوئم ٹیشوز پر مشتمل ہوتے ہیں. ان کی بھی کئی اقسام ہیں. آئیے اب ان کو سمجھتے ہیں. کمپاؤنڈ ٹیشوز. کمپاؤنڈ ٹیشوز میں 2 یا زیادہ طرح کے سیلز پائے جاتے ہیں جو مل کر ایک مخصوص کام کرتے ہیں. یہ زائلم اور فلوئم ٹیشوز پر مشتمل ہوتے ہیں اور ویسکولر یا کنڈکٹنگ ٹیشوز بناتے ہیں. یہ زیادہ تر دونوں ویسکولر بنڈل میں اکٹھے پائے جاتے ہیں. زائلم ٹیشوز. یہ جڑ سے پتوں تک پانی کی ترسیل کرتا ہے اور مضبوط سہارا فراہم کرتا ہے. اس کی کئی اقسام ہیں. ویسل ایلیمنٹ. یہ موٹی دیواروں والے سیلز ہیں. یہ مردہ سیلز ہوتے ہیں. یہ لمبے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر لمبی پائپ لائن بنا دیتے ہیں. ان کا کام پانی کو جڑ سے لے کر اوپر پتوں تک پہنچانا ہے. ٹریکیائٹس. یہ تکلا نما سیلز ہیں یعنی دونوں سروں سے پتلے اور درمیان میں موٹے ہوتے ہیں. یہ پانی کی ترسیل کرتے ہیں اور جڑ، تنے اور شاخوں کو مضبوط بناتے ہیں. فلوئم ٹیشوز. یہ غذا کی ترسیل کرتا ہے. غذا پتوں میں تیار ہوتی ہے اور یہاں سے شاخوں، تنے اور جڑ تک پہنچائی جاتی ہے اور پودوں کے زیر زمین حصوں میں جمع شدہ غذا پودے کے بالائی حصوں تک انہی فلوئم سیلز کے ذریعے پہنچتی ہے. یہ زیادہ تر زندہ سیلز ہوتے ہیں. ان کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 فلوئم پیرنکائما. یہ زائد خوراک جمع کرتے ہیں. نمبر 2 سیو ٹیوبز. ان کے سروں پر سیو پلیٹس ہوتی ہیں جن کے اندر چھلنی کی طرح بہت سے سوراخ ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے اوپر مل کر لمبی نالیاں بنا لیتی ہیں جن کو سیو ٹیوبز کہتے ہیں. ان میں نیوکلیس نہیں ہوتا. یہ خوراک کی ترسیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کمپینین سیلز. کچھ پودوں میں ہر سیو ٹیوب کے ساتھ کمپینین سیل ہوتے ہیں جن میں نیوکلیس ہوتا ہے. ان کا کام سیو ٹیوب میں خوراک کی ٹرانسپورٹ کو کنٹرول کرنا ہے. اب ہم اینیمل ٹیشوز کی وضاحت کریں گے. ان کی بھی 4 اقسام ہیں: ایپیتھیلیل ٹیشوز، کنیکٹیو ٹیشوز، مسل ٹیشوز اینڈ نرو ٹیشوز. آئیے اب ہر ایک کی مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں. ایپیتھیلیل ٹیشوز. یہ سیلز لمبوترے اور چپٹے ہوتے ہیں. کچھ ٹیشوز میں ان کی صرف ایک تہہ ہوتی ہے اور کچھ میں زیادہ تہیں ہوتی ہیں. یہ جانداروں کی جلد کی بیرونی سطح بناتے ہیں. انہیں اسکویمس ایپیتھیلیم کہتے ہیں. ان کا کام جلد کی حفاظت
اور مختلف مائع چیزوں کا جلد سے نفوذ روکنا ہے۔ اس طرح کچھ سیلز مختلف نالیوں کی اندرونی سطح بناتے ہیں، انہیں کیوبوئڈل ایپیتھیلیل سیلز کہتے ہیں۔ ان کا کام رطوبتیں خارج کرنے میں مدد دینا ہے۔ بعض سیلز پتلے اور لمبوترے ہوتے ہیں جو مختلف اعضاء کی اندرونی سطح میں کہیں کہیں پائے جاتے ہیں، انہیں کولمنر ایپیتھیلیل سیلز کہتے ہیں۔ مثلاً معدے میں گیسٹرک گلینڈز کے سیلز جو گیسٹرک جوس خارج کرتے ہیں۔ بعض سیلز جو پتلے لمبے ہوتے ہیں اور ان کی سطح پر سیلیا پائے جاتے ہیں، انہیں سیلیٹڈ ایپیتھیلیل سیلز کہتے ہیں۔ مثلاً سانس کی نالیوں میں موجود سیلز سیلیا کی حرکات کی وجہ سے میوکس اور مختلف مواد مثلاً بلغم وغیرہ خارج ہوتے ہیں۔ کنیکٹیو ٹیشو یہ ایک نیم رقیق مادے میٹرکس سے بنتے ہیں جس میں بہت سے سیلز اور ریشے پائے جاتے ہیں۔ یہ ٹیشوز جسم کے مختلف حصوں کو سہارا دینے، جوڑنے، باندھنے، جراثیم سے حفاظت کرنے اور بلڈ سیلز پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خون سیال کنیکٹیو ٹیشو ہے جس کے پلازما میں خون کے سرخ سفید سیلز اور پلیٹلیٹس پائے جاتے ہیں۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، سافٹ کنیکٹیو ٹیشو یا ایڈیپوز ٹیشو مثلاً چربی، ہارڈ کنیکٹیو ٹیشو مثلاً کری ہڈی کارٹلیج اور ہڈی مسل ٹیشو۔ یہ خاص لچکدار سیلز یا فائبرز سے مل کر بنتے ہیں جو شکل میں لمبوترے ہوتے ہیں اور ان میں سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کی وجہ سے جسم کے اعضاء اور مختلف حصوں میں حرکت ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں ان کی 3 مختلف اقسام ہیں۔ اسکیلیٹل مسلز یہ وہ مسلز ہیں جو کری ہڈیوں اور ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ مائکروسکوپ کے نیچے ان کے سیلز یا فائبرز دھاری دار نظر آتے ہیں، اس لیے انہیں اسٹرائپڈ مسلز بھی کہتے ہیں۔ ان مسلز کی حرکات عموماً ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں، یعنی ہم اپنی مرضی سے ان مسلز کو حرکت دے سکتے ہیں۔ ان کو اسی لیے والنٹری مسلز بھی کہتے ہیں، مثلاً بازو اور ٹانگوں کو حرکت کروانے والے مسلز۔ اسموتھ مسلز یہ تکلا نما اور غیر دھاری دار سیلز ہوتے ہیں، یعنی انسٹرائیٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کی حرکات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، اس لیے ان کو انوالنٹری مسلز بھی کہتے ہیں، مثلاً خون کی نالیوں، ہضمی نالی گٹ اور بلیڈر کے مسلز۔ یہ اندرونی اعضاء میں ہوتے ہیں اور ان کے اندر موجود مواد کو حرکت دیتے ہیں۔ کارڈیک مسلز یہ صرف دل میں پائے جاتے ہیں، یہ شاخدار ہوتے ہیں اور نہ تھکنے والے ہیں۔ یہ دل کو مسلسل حرکت میں رکھتے ہیں۔ یہ بھی انوالنٹری ہوتے ہیں، یعنی ہمارے اختیار میں ان کی حرکت نہیں ہوتی۔ نرو ٹیشو اس میں نرو سیلز شامل ہیں جن کو نیورونز کہتے ہیں۔ ہر نیورون ایک سیل باڈی اور لمبے اور چھوٹے ریشوں پر مشتمل ہے جن کو بالترتیب ایکسون اور ڈینڈرائٹس کہتے ہیں۔ اعصابی پیغامات بھیجنے کے لیے یہ نرو امپلس پیدا کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے جسم کے ایک حصے کا دوسرے حصے سے رابطہ قائم رہتا ہے۔ یہ ٹیشوز دماغ اور اسپائنل کارڈ میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا اینیمل اور پلانٹ ٹیشوز کا ایک مختصر سا تعارف۔ اب ہم یک خلوی جاندار یعنی یونی سیلولر آرگنزمز کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ایک سیل پر مشتمل جاندار امیبا کی ساخت اور نظام زندگی کے بارے میں۔ تو آئیے اس کی مکمل تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یک خلوی جاندار یونی سیلولر آرگینزم۔ امیبا ایک ایسا جانور ہے جس کا جسم صرف ایک خلیے یعنی سیل پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ امیبا یونی سیلولر آرگینزم ہے۔ تازہ پانی کے تالاب یا جوہر سے پانی کا قطرہ لیں، اسے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھیں تو کئی طرح کے جاندار نظر آئیں گے۔ ان میں امیبا بھی ہے۔ تالاب کے اندر امیبا
पत्थरों और जड़ी बूटियों की सतह पर रेंगते हुए पाए जाते हैं। कुछ अमीबा की स्पीशीज नमदार मिट्टी पर भी पाई जाती है। इसकी जसामत 1 मिलीमीटर के चौथाई हिस्से के बराबर होती है। अमीबा एक प्रोटिस्ट है। इसका ताल्लुक प्रोटिस्टा किंगडम से है। इसे हम खुर्दबीन के जरिए देख सकते हैं। साख्त के एतबार से ये बहुत सादा है। इसका जिस्म एक सेल पर मुश्तमिल है। इसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन इसकी हिफाजत करती है। साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में तमीज़ किया जा सकता है। बाहर वाला बेरंग शफ़ाफ जेली जैसा हिस्सा एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला नीम शफ़ाफ दानेदार और सयाल हिस्सा एंडोप्लाज्म कहलाता है। एंडोप्लाज्म में कई फूड वैक्यूल्स होते हैं जिनमें खुराक का इंहिज़ाम होता है। अमीबा की खुराक तालाब में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सेल के तमाम उज़्विये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा के जिस्म में पानी की मखसूस मिकदार को कायम रखता है। इसमें फालतू पानी होता है जो इसके बार बार सुकड़ने और फैलने पर जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। गैसों का तबादला और फासिद मादों का इखराज सादा नफूज डिफ्यूजन से होता है। अमीबा मुस्तकिल तौर पर अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली और लचकदार है और किसी भी समत में बाहर को बह निकलती है और उंगली की तरह से साख्त बन जाती है। इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। इन्हीं के ज़रिए अमीबा हरकत करता है। इस हरकत को एमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। जब हालात साजगार और मुनासिब होते हैं तो एक अमीबा 2 में तकसीम हो जाता है। इस अमल को बाइनरी फिजन कहते हैं। अजीज़ तलबा, यह खुलवी जानदार यानी अमीबा के बारे में तफसील तो आपने पढ़ी है। अब हम कसीर खुलवी जानदार यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म के बारे में बात करेंगे। इसमें हम एक मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों के पौधे के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखें कि ये कैसा होता है। सरसों का पौधा मस्टर्ड प्लांट ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये पौधा हमारे मुल्क में सर्दियों के मौसम में बोया जाता है। इसमें पीले रंग के फूलों के गुच्छे आते हैं, फिर इसमें बीज बनते हैं। इसके बाद पौधा मुरझाकर ख़त्म हो जाता है। उम्र के लिहाज से ये यकसाला या एनुअल प्लांट है। इस पौधे को तरकारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ सरसों का तेल उमूमन इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीजों से सरसों का तेल निकाला जाता है। अब हम मस्टर्ड प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों गैर तौलीदी हिस्से यानी वेजिटेटिव पार्ट्स और तौलीदी हिस्से यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर बात करते हैं और इनकी अंदरूनी साख्त को वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले वेजिटेटिव पार्ट्स यानी गैर तौलीदी हिस्से पर बात करते हैं। इसमें 2 तरह के हिस्से होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स या गैर तौलीदी हिस्से मसलन जड़, तना, शाखें और पत्ते। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या तौलीदी हिस्से मसलन फूल, फल और बीज। गैर तौलीदी हिस्से या वेजिटेटिव पार्ट्स। जड़ बीज के रेडिकल से बनती है और ज़मीन के अंदर होती है। इसके पहले हिस्से को प्राइमरी रूट कहा जाता है। जब ये बड़ी हो जाती है तो इसकी शाखों को सेकेंडरी रूट्स कहा जाता है। सेकेंडरी रूट्स के ऊपर टर्शियरी रूट्स निकलती हैं। हर जड़ के सिरे पर रूट कैप होती है जो इसकी हिफाजत करती है और इसे तोड़ फोड़ से बचाती है। रूट कैप से थोड़ा पीछे रूट हेयर होते हैं जो ज़मीन से पानी और नमकियात जज्ब करते हैं। जड़ का अहम काम यह होता है कि वो पौधे को ज़मीन में मजबूती से गाड़े रखती है। रूट की अंदरूनी साख, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट।
ایپیڈرمس یہ سب سے بیرونی اور حفاظتی پرت ہے. یہ سیلز کی ایک ہی تہہ پر مشتمل ہوتی ہے. اس تہہ کے بعض سیلز کی بیرونی دیواریں باہر کی طرف بڑھ کر روٹ ہیئر بناتی ہیں. کورٹیکس یہ ایپیڈرمس کے اندر کی جانب ہوتی ہے. یہ کئی تہوں پر مشتمل ہوتی ہے. اس میں زندہ سیلز ہوتے ہیں. یہ پیرنکائما سیلز ہوتے ہیں. ان کے درمیان میں انٹر سیلولر سپیسز ہوتی ہیں. ان کے اندر خوراک جمع ہوتی ہے. اینڈوڈرمس یہ کورٹیکس کی سب سے اندرونی تہہ ہوتی ہے. اس کے سیلز کے گرد خاص مادے کی تہیں تھکننگز ہوتی ہیں. یہ تہہ پانی کی مناسب مقدار کو ہی زائلم سے کورٹیکس میں جانے دیتی ہے. پیریسائیکل اینڈوڈرمس کے اندر کی طرف پیریسائیکل ہوتی ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جڑ کی تمام شاخیں اسی پیریسائیکل سے نکلتی ہیں. ویسکولر بنڈلز جڑ کے درمیان میں زائلم ہوتا ہے جو پیریسائیکل تک 4 ریز کی صورت میں بڑھا ہوتا ہے اور پانی اور نمکیات کی یک طرفہ ترسیل کا کام کرتا ہے. زائلم ریز کے درمیان میں فلوئم کا بنڈل ہوتا ہے جو خوراک کی 2 طرفہ ترسیل کرتا ہے. عزیز طلباء، یہ پروگرام بھی آپ کی کتاب کے دوسرے چیپٹر زندگی کی تنظیم سے تھا. اس پروگرام میں ہم نے آپ کو ٹیشوز بننے کے عمل کے بارے میں بتایا اور ان کی مختلف اقسام اینیمل اور پلانٹ ٹیشوز کی بھی وضاحت کی. اس کے علاوہ یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر آرگنزمز اور ان کی اندرونی ساخت اور مختلف حصوں کے بارے میں بتایا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. عرشیہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.